سب سے پہلے ذکر کریں گے آج برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی غیر ملکی امداد میں پوسٹر بوائے کے طور پر استعمال ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی امداد میں چوری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دی گئی امداد میں شہباز شریف دور میں برطانوی امدادی ادارے نے لگ بھگ 50 کروڑ پاؤنڈز پنجاب کو دیے تھے، تاہم برطانوی امدادی ادارے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے شریف خاندان کی جانب سے زلزلہ زدگان کی رقم چوری کرنے سے متعلق ڈیلی میل کی اس خبر کی تردید کی ہے۔ ڈی ایف آئی ڈی کے مطابق ڈیلی میل نے اپنی سٹوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے کم ثبوت پیش کیے ہیں۔ ڈی ایف آئی ڈی کے ترجمان نے اپنے وضاحتی بیان میں یہ بھی کہا کہ برطانوی ٹیکس دہندگان کا پیسہ بالکل ٹھیک جگہ پر خرچ ہوا اور اس امدادی رقم کے ذریعے زلزلہ متاثرین کی مدد کی گئی۔ ہم پر اعتماد ہے کہ برطانوی ٹیکس دہندگان کے پیسے کو فراڈ سے محفوظ رکھا گیا۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے سوال اس طرح سے ہے، شریف خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے برطانوی امداد میں چوری کی، ڈیلی میل برطانوی امدادی ادارے کی تردید، کس کا موقف آپ کو درست نظر آتا ہے، ڈیلی میل یا پھر ڈی ایف آئی ڈی کا؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے ریما عمر کی طرف۔ ریما، اس معاملے میں یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے ڈیلی میل کے خلاف، لیکن اس طرح کا ایک دعویٰ پہلے بھی وہ ڈیلی میل کی ایک خبر کے اوپر کر چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں؟ جی شکریہ افسا۔ دیکھیے دو تین باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو میسنجر ہے، جو ڈیلی میل جس نے یہ خبر چھاپی ہے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ برطانیہ میں تو ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا، وہ ایک بہت کویسچنیبل سورس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ان کو جانبداری کی وجہ سے کہ وہ کوئی ایویڈنس اپنی سٹوریز کے لیے پیش نہیں کرتے اور وہ ایک اوور آل پروپیگینڈا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کریڈیبلٹی ڈیلی میل کی نہیں ہے، تو ہم اس کو بڑا ایک برطانیہ کا اخبار جو پاکستان میں تصور کرتے ہیں کبھی کبھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ سٹوری پڑھیں تو اس کی تو ہیڈ لائن میں ہی ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا پیسہ جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ پھر اگر آپ اس کے ایویڈنس میں جائیں، اس میں بھی بہت اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ may have been used, could have been used، سوالات اس میں بھی ہیں۔ تو assertion جو ہے، یا assertions ہے یا جو ایویڈنس ہے وہ بہت ویک ہے یا سوالات ہیں، تو اس کو بھی آپ اس طرح حتمی طور پہ سیریسلی نہیں لے سکتے۔ تیسری بات جو میرے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایک بہت کیمپین چل رہی ہے برطانیہ میں کہ جو ڈیفڈ ہے اور کس طرح پیسہ فورن ایڈ کے لیے جو برطانیہ استعمال کرتا ہے اس کے خلاف، اس کو ایک لبرل پروپیگینڈا کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور کافی سالوں سے اس کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ تو یہ جو ڈیلی میل کا یہ جو آرٹیکل ہے، ہمیں صرف اس کو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یا اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو اس لارجر کیمپین کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سٹوری کا جو مقصد ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اور ایویڈنس پیش کیا جائے کہ جو ڈیفڈ پیسے باہر استعمال کرتا ہے، ایڈ کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو کٹ کیا جائے۔ تو ان تین وجوہات کی بنیاد پہ میرا خیال ہے ڈیفڈ کا جو ہے بیان وہ زیادہ کریڈیبل ہے ڈیلی میل کے کمپیریزن میں۔ صحیح، بالکل۔ اور افسا سوری آخری بات افسا، جو ڈیلی میل ہے وہ بہت بار ڈیفیمیشن کے لیے سو ہو چکا ہے اور درجنوں بار ان کو فائن بھی ہو چکا ہے۔ وہ کہا گیا ہے کورٹس نے کہ یہ ڈیفیمیشن انہوں نے کی ہے، اور ابھی بھی کچھ عام شخصیات کی طرف سے گلوبل کیسز کیے ہوئے ہیں ڈیلی میل کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں ایک تو آپ کو کس کا موقف درست نظر آ رہا ہے، اور نون لیگ کی ساکھ کے لیے یہ سارا معاملہ آپ کے خیال میں کیسا ثابت ہوگا؟ دیکھیں، میری دلچسپی صرف اس حد تک محدود ہے کہ شہباز شریف گلٹی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے بڑک ماری ہے کورٹ جانے کی، اخبار جیسا بھی ہے، دیٹس نان آف مائی بزنس۔ پرابلم یہ ہے کہ جس پہ انگلی اٹھائی گئی ہے اس کو چاہیے کہ جا کے سو کرے، ادھر عدالت سے رجوع کرے، اور وہاں سے کلین چٹ ملتی ہے تو یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، ورنہ چور ہے۔ اگر وہ بیک آؤٹ کرتا ہے تو ختم ہوئی بات۔ میری دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، چونکہ وہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ میری دلچسپی صرف یہ ہے کہ جو بندہ 10 سال سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر رہا ہے اور آپ اپنی دیانتداری کے وہ راگل آپتا رہا ہے، ایک دھیلے کی کرپشن، اور مر بھی جاؤں تو قبر سے، وہ چور ہے یا نہیں ہے؟ سمپل۔ چونکہ جو کچھ میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں، خاص طور پہ وہ جو کیا ان صاحب کا کیا نام ہے، وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، برائے احتساب، شہزاد اکبر صاحب۔ ہاں،
हाँ शहजाद अकबर साहब, वो अभी जो जिस तरह की वो ब्रीफिंग दे रहे थे उसके बाद तो मुझे कोई शक नहीं. सो माय इंटरेस्ट इज कन्फाइंड टू जस्ट शहबाज शरीफ कि वो चोर है या नहीं, उसने दलदला जदगान का माल खाया है नहीं खाया, और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है एक लेमैन के तौर पे, मुझे तो वो चोर दिखाई दे रहे हैं. बाकी इंतजार कर लें, थी जल्दी क्या है. अदालत जाते हैं नहीं जाते, अदालती फैसले का देख लें. अखबार भी अगर कमजोर है, जो रीमा ने बताया है, आई ऑल्सो हैव अ फेयरली गुड आइडिया, तो इस तरह का माड़ा अखबार है फिर तो करो चढ़ाई, जाओ जाके वहां से क्लीन चिट लेके आओ, खत्म हुई बात. अब से एक की जाए कानूनी कार्रवाई आपके ख्याल में? जी बिल्कुल रीमा. छोटी सी बात, देखिए बिल्कुल सही बात है, शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए उन पे केस और अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि गलत हैं उनकी एलिगेशंस, लेकिन एक जो बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसको प्रूव करना चाहिए. तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा नाइंसाफी हम भी कर देते हैं कि इल्ज़ाम तो आए दिन हम लगाते हैं लोगों पर और एक्सपेक्ट भी वो करते हैं कि फिर वो ही अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें. तो जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की हम बार बार बात करते हैं, ये थोड़ा रिवर्स होता नजर आता है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर कोई सजा नहीं, लेकिन जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है ओनस उस पे है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे. सही बिल्कुल. सलीम साफी साहब, हुकूमत की जो दिलचस्पी इस मामले के ऊपर नजर आ रही है, बिल्कुल इल्ज़ाम की हद तक साफी साहब अभी तक बात है, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी इस पे हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. फिर जो नून लीग का इल्ज़ाम है कि प्लांटेड स्टोरी है ये पीटीआई की तरफ से, आप क्या समझते हैं, किसका मौक़िफ़ आपको सही नज़र आ रहा है? देखिए, हुकूमत की दिलचस्पी तो कुछ और चीज़ों में है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तानी शहरी और आम शहरी, हमारी दिलचस्पी हमेशा इस बात में रही है कि यहाँ पे सही अकाउंटेबिलिटी हो और सही एहतसाब हो. और मसला ये होता है कि जब आपको सिलेक्टिव बना लेते हैं या फिर उसमें इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, तो माजी का सबक यही है कि उसके नतीजे में चोर भी लोगों की नज़रों में फ़रिश्ते बन जाते हैं, फिर जालिम भी लोगों की नज़रों में मज़लूम साबित हो जाते हैं. अब वो जो एक मशहूर वो है कि एक बंदा रोज़ झूठ बोलता था कि शेर आया और गाँव वालों को इकट्ठा कर देता था, तो एक दिन सचमुच शेर आया तो लोगों ने फिर इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया. जब हम रोज़ाना इस तरीके से करेंगे तो कल जब अकाउंटेबिलिटी का सही भी कोई प्रोसेस हो रहा हो तो लोग फिर उस पर यकीन नहीं करते. अब मसलन मैं ये मानता हूँ कि न शरीफ फैमिली अपने मामलात को जस्टिफाई कर सकी है, अपने आप को मासूम साबित कर सकी है, न जरदारी साहब कर सकते हैं, और ना पीटीआई में बैठे हुए बहुत सारे लोग वो अपने मामलात को जस्टिफाई कर सके हैं और ना सही साबित कर सके हैं. लेकिन अभी आप देखें, जब ख़ुद ये लोग अपनी सफाई में बोलते हैं, वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या पीटीआई की लीडरशिप हो, तो हर कोई की यकीन हो जाते कि यार ये अपने आप को की सफाई नहीं दे सकते, इनके मामलात ठीक नहीं है, गंदे हैं. लेकिन जब इस तरीके से आप उनको गंदा करने की कोशिश करते हैं तो वो मजलूम बन जाते हैं. अब पहली बात देखें कि डेली मेल की जो क्रेडिबिलिटी है, खुदा के बंदो, अगर आज उसकी स्टोरी को सच मानोगे तो फिर जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन भी इसी डेली मेल में उनके बारे में बहुत सारी स्टोरी आ गई हैं. कल लोग वो निकाल देंगे, फिर हमें उसको भी सच मानना होगा, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर और बीइंग ए पाकिस्तानी हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे अगर डेली मेल की स्टोरियों पे हम यकीन करने लग जाएं. और अब जवाब में वो पुरानी स्टोरियां जो प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक आई है डेली मेल की, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगी हैं लोगों में. तो एक तो ये चीज़ ये नहीं हो सकता कि मेरी एक चीज़ झूठ हो और दूसरी चीज़ सच हो, एक क्रेडिबल हो दूसरी वो क्रेडिबल ना हो. फिर एक और बात, ये कौन मानेगा? अब मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली को फरिश्ता नहीं समझता. ज़लज़ला आया था 2005 में, उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी हुकूमत थी. ज़लज़ला पंजाब में नहीं आया था, ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में. इन्होंने ज़लज़ले की मद में जो डेफिड की जो वो है उसको एट्रीब्यूट किया है शहबाज शरीफ से कि उन्होंने उसमें करप्शन की है. भाई डेफिड ने उनको फंड दिया है अब उनकी हुकूमत में भी, लेकिन वो एजुकेशन और उसके, तो लोग अब दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी कि एक बंदा जो उस वक़्त इक़्तिदार में भी नहीं था,
زلزلے کا اب یعنی جھوٹ اس بنیاد پہ گڑا گیا کہ اس کو زلزلے کے فنڈ سے ایٹریبیوٹ کیا گیا. تو لوگ کل اگر شہباز شریف کے بارے میں کوئی جینون اور سچی چیزیں بھی آئیں گی تو لوگ جی پیسے کیا رقومات بات تک بھی آتی رہی ہیں, ان کے اقتدار میں آنے کے بعد تک آتی رہی ہیں. اسی طرف اشارہ ہے سٹوری میں صافی صاحب ایسے جی نہیں رقومات زلزلے کی رقم جو ہے تو بات کبھی بتائیں نا بھی ایک دن کے لیے بھی زلزلے کی رقم ایک دن کے لیے بھی پنجاب میں نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کو ڈیفنٹ نے بھی واضح کر دیا, اور وہ بعد میں جب آتی رہی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ جس وقت آ رہے تھے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ اس کے بعد زرداری کی حکومت آئی تھی, اور جب مسلم لیگ نون, تو پنجاب حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا زلزلے کے یہ وضاحتیں کچھ سامنے آئی ہیں. ڈی ایف آئی ڈی کی جو ریبٹل ان کی طرف سے وضاحت سامنے آئی ہے. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. بھٹی صاحب, اخبار کی کریڈیبلٹی ایک طرف, ہم سٹوری پہ ہی واپس آ جاتے ہیں جو رپورٹر کی ہے جس پہ وہ قائم ہے ابھی تک. اس میں یہی بتایا گیا کہ معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے دستاویزات فراہم کی گئیں. پھر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک زیر حراست قیدی سے بھی ملاقات کروائی گئی اس رپورٹ بنانے کے سلسلے میں. تو اب جو الزامات نون لیگ کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک عمران خان صاحب سے رپورٹر ڈیلی میل کے جو ہیں ان کی ملاقات کی تصویر بھی گردش کر رہی ہے, نون لیگ کے الزامات میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وزن ہے؟ دیکھیے, پہلے تو سوال کا جواب ہے, میں مشروط طور پر برطانوی ادارے کے ساتھ ہوں, اس وقت اخبار کے ساتھ نہیں ہوں, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے عدالت میں, قانونی چارہ جوئی کریں گے, نوٹس بھجوائیں گے. مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے. اور یہ چھوڑ دیں کہ ڈیلی میل چھوٹا اخبار ہے, یلو جرنلزم کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف تو بڑا لیڈر ہے نا, میرا تو سب سے بڑا لیڈر ہے, 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے. اسے پینٹ ہاؤس, بیری قزاق اور 21 اور جائیدادوں کا مالک کہا, اور سال 1.5 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ اس کے بارے میں نہیں گئے. یہ چھوڑ دیں کہ وال اسٹریٹ جرنل تو بڑا اخبار ہے نا, اس نے کمیشن کا الزام لگایا تھا شریف برادران پر, کیوں نہیں گئے. یہ چھوڑ دیں, برطانوی اخبار نے زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہہ کر کہا تھا اپنے وزیر اعظم سے کہ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی گھڑی اور انگلیاں گن لیں, تو کیوں نہیں گئے اس کے خلاف عدالت میں. یہ چھوڑ دیں کہ اخبار چھوٹا یا بڑا ہے. آج شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کو 2 نوٹس بھجوانے چاہیے. ایک وہ جو ان کے بڑے بھائی کے حوالے سے انہوں نے حد کے عزت کی تھی, اور ایک اپنا, اور دونوں بھجوائیں, اور میں ان کی عظمت کو سلام کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اخبار چھوڑ دیں, اور یہ برطانیہ ہے, پاکستان نہیں جہاں کوئی لمبا چلے گا. الزام بڑا اس نے سنگین لگایا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب غریبوں کے حبیب جالب ہیں, استاد دامن ہیں, نیلسن منڈیلا. ویسے گھر میں انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی تقسیم کی ہے, بڑا بھائی مغل اعظم, چھوٹا غریبوں کا مسیحا. اچھا, انہوں نے کہا کہ زلزلہ زدگان کی متاثرین کی امداد میں خرد برد کی ہے. اب یہ 2005 سے 2012 کے درمیان 5 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈز دیے, 2 کروڑ کی منی لانڈرنگ ہوئی. برطانوی منی چینجر آفتاب محمود گرفتار ہے, اس نے اعتراف جرم کر لیا. یہ اخبار کی رپورٹ ہے. عراق کے ڈائریکٹر فنانس اکرم نوید, یہ وہی اکرم نوید ہیں جس کو نیب نے گرفتار کر کے 1 ارب کے اثاثے حکومت پنجاب کے حوالے کیے تھے. یہ داماد اعلیٰ علی عمران کا فرنٹ مین ہے, اور اس نے مانا ہوا ہے کہ 10 لاکھ پاؤنڈ علی عمران کے اکاؤنٹ میں گئے, اور اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ تو سیدھی ایرا کے اکاؤنٹ میں گئی. اب انہوں نے اس خبر کو آگے اس سے بھی نتھی کیا ہوا ہے کہ رقم 4 مرحلوں میں, شاید رفیق نامی آدمی 4 مرحلوں میں صاف کر کے تو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ, بیٹوں اور بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں بھجواتا تھا. اس کا ٹی ٹی سے تعلق جوڑا ہے, اور پرچون فروش منظور احمد سے جوڑا ہے جس نے انگلینڈ کا منہ نہیں دیکھا, لیکن 12 لاکھ پاؤنڈ برمنگھم سے بھیجے ہیں ان کے شہباز شریف فیملی کے بچوں کے اکاؤنٹ میں. اور محبوب علی پھیری والا جس نے 8.5 لاکھ پاؤنڈ بھیجے ہیں. تو اور اس برطانیہ اور یو ای سے بیگم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اور بچوں کے اکاؤنٹ میں 202 مرتبہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ ہے, میں اس کو ابھی تک پینڈنگ رکھتا ہوں, میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا. الزام لگنا, کوئی الزام ہر روز لگتے ہیں, الزاموں کو چھوڑیں. الزام جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا, یہ پاکستان نہیں الزامستان بن گیا ہے.
लेकिन ये बायरक अखबार है, छोटा अखबार है, कमजोर अखबार है, माड़ा अखबार है, येलो जर्नलिज्म अखबार है। इसके ऊपर पांव रखेगा मेरा शहबाज शरीफ पांव रखेगा तो इसकी चीखें निकलेंगी। वो उन चीखों का मैं मुंतज़िर हूं और मैं चाहता हूं कि ये जल्दी जाए। आप कह रहे हैं देखना है आपको कि आप ठीक है कि वो जाते हैं अखबार के खिलाफ अदालत या नहीं जाते। बाबर सत्तार साहब, इल्जामात तमाम इरशाद भट्टी साहब ने दोहराए हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो थे, आपके ख्याल में, जिसका पहले का भी जिक्र किया भट्टी साहब ने, एक और अब 10 सेकंड सिर्फ मैं ये चीजें इधर हैरत नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब गद्दी नशीन हैं मुल्तान के, तुर्क वजीर आजम का सैलाब जदगान का हार लेकर घर चले गए, 3 साल बाद वापस किया। भुट्टो के देश में कब्रिस्तान गरीबों के बिक गए और गरीबों की आबादकारी के लिए आई गंदम जो है 10 अरब की रेत निकली। ट्रैक्टरों की सब्सिडी खा गए, गन्ने की सब्सिडी खा गए। बलोचिस्तान में सनाउल्लाह जारी हुकूमत रोजाना 1 करोड़ गरीबों का पानी का खा गई। तो यहाँ ये चीजें होती हैं, लेकिन ये डेली मेल है, ये इंग्लैंड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ ये करें, ये किया जाए इसको, ताकि सच सामने आए। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में क्योंकि न सिर्फ ये ज़ाती साख को उनके नुकसान पहुंचता है इस रिपोर्ट से, बल्कि मुल्क के ऊपर भी सवाल उठते हैं इस तरह की खबरों की वजह से, आपके ख्याल में जाना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को इसको मामले को अदालत लेके? बिल्कुल जाना चाहिए और सू करना चाहिए अखबार को, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एक ट्रेंड है वो यही है कि इल्ज़ाम जो मर्ज़ी लगा दे, अगर आप सूट ना फाइल करें तो फिर यही समझा जाता है कि इल्ज़ाम ठीक होगा। तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे मुल्क की हालत भी और हमारे अपने जर्नलिज्म की हालत, हम सर जर्नलिस्ट बैठे इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं एक दिन से, और मैं चाहूँगा कि मज़हर अब्बास साहब भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। मैंने जब वो स्टोरी पढ़ी तो उसके अंदर एक्चुअल एलिगेशन क्या है, बाकी तो बहुत सारे नाम भट्टी साहब ने दोहरा दिए, लेकिन जो डिफिट से रिलेटेड एलिगेशन है वो खाली एक लाइन में लिखी गई है कि ये इकराम नवीद साहब ने एडमिट किया है, इनकी अपनी एडमिशन है कि मैंने 1.5 मिलियन पाउंड चोरी किए और उनमें से 1 मिलियन पाउंड मैंने अली इमरान को दे दिए जो शहबाज शरीफ के सन इन लॉ है। स्टोरी में ये नहीं है कि किस तरह से चोरी किए, स्टोरी में ये नहीं है कि वो क्यों पैसे निकाले, किस मद में निकाले, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुई नहीं हुई। ईरा क्या काम कर रही थी? घर बनवा रही थी ना। और उनकी अपनी जो डिफेंस है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जी हम डिटर्मिन करते थे कि काम के हम पैसे देते थे और काम करने के बाद देते थे। सो क्या होता होगा, कोई इंजीनियर जाके देखता होगा कि जी ये चीज कंस्ट्रक्ट करनी थी, हो गई, आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जो भी आईपीसी शाईपीसी होती होगी क्लियर हो जाती होगी, ऐसे काम हुआ होगा। पूरी स्टोरी में नहीं पता चलता कि ये पैसे किस मद में निकाले गए थे जो 1.5 मिलियन पाउंड थे, और फिर निकाल के अली इमरान का क्या रोल था, आपने खुदा वास्ते उसे दे दिए, किस लिए उसे दिए, उसका पूरी करप्शन की अगर स्कीम थी तो उसमें उसका रोल क्या था, क्यों उसका हिस्सा तयन हुआ कि अच्छा जी 60% उसे देने हैं, मैंने 40% अपने पास रखने हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर, इस तरह की बात कोई डिटेल नहीं है, और हम इस स्टोरी के ऊपर 1-1.5 दिन से बहस कर रहे हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं ये कह के कि जो पैसे कोई दूसरा मुल्क एक अर्थक्वेक जैसे क्राइसिस में, ट्रेजेडी में अगर हमें दे, इस पूरे एनवायरनमेंट में हमारी हुकूमत खुद ये चीज सेलिब्रेट कर रही है कि जनाब एड का पैसा हम चोरी करते हैं और हमारी हुकूमतें चोरी करती आई हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि हम किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को परसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अपोजिशन का पॉलिटिशियन है जी, 100 बार उसे आप पकड़ें, उसे पूछें उसने चोरी की होगी, जहां जहां चोरी की है, लेकिन आप देखें तो सही कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं इस मुल्क के बारे में। पहले हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये बात कही, इमरान खान साहब सारी दुनिया में घूमते रहे और वो कहते रहे कि ये जहां पे चोरी है तो कोई क्यों आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो ग्रांट मनी है किसी मुल्क की, एक ट्रेजेडी के ऊपर आई है, हमने उसके बारे में कह दिया, सवाल उठा दिया। और रीमा ठीक बात करिए, वहां की सियासत एक अपनी सियासत है कि जी डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग मुल्कों को पैसे देने चाहिए नहीं चाहिए, वो तो इस इशू पे अपने टैक्स पेयर के उनकी अपनी सियासत से भी जुड़ता है मामला। चोरी नहीं हुई, हम कह रहे नहीं चोरी हुई। मामला पे जिम्मेदाराना रवैया। अब सा एक मिनट, ये बाबर साहब ने जो बात की ना, देखिए ये बहुत बुनियादी बात है। इस वक्त हमें इस तरह के इदारों की ज़रूरत है, हम उनके मिन्नत तरले करके इधर लाते हैं, वो अपने टैक्स पेयर का पैसा हमारे इस तरह के मामलात पे लगाते। इस वक्त भी डेफिड के एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में हमारे मुख्तलिफ सूबों में प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हम तो अपने गंदे कपड़े हर जगह जाके धोते हैं,
وہ تو ہماری طرح کے نہیں ہے کہ الزام کو بس روزانہ ایک الزام روٹین ہو. آپ نے ان پہ بھی الزام لگا دیا. وہ ڈیفڈ والے سوچیں گے کہ یہ کیسا عجیب ملک ہے کہ ہمارے کام پہ پوری دنیا میں کہیں پہ اعتراض نہیں ہوا. یہ اپنے اس میں ایک ہمیں بدنام کر رہے ہیں, تو کل کے لیے وہ کیوں اپنا پیسہ لا کے ادھر لگائیں گے؟ اور پرائم منسٹر کے لیول پہ اس کی تائید ہو رہی ہے, اس سٹوری کو اچھالا جا رہا ہے. ایک بہت سے زاویے ہیں. بالکل صافی یہ جو صاحب زلزلہ زدگان, آپ سا ایک منٹ, یہ زلزلے کے جو معاملہ تھا نا, ہمارے ایک پشتو کے ایک مزاحیہ کریکٹر ہے میراوس, اس نے جو زلزلے کے پیسے جتنے خرد برد ہوئے تھے نا, اس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی تھی کہ چا پکی تحصیلو خوڑو چا گونڈ زلو خوڑا خلق زلزلیو خوڑل منگ زلزلو خوڑا. وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے تحصیل کا لیا اور کسی نے پورا ضلع کا لیا. لوگ زلزلے نے نگل لیے اور ہم نے زلزلہ نگل لیا. لیکن یہ نظم اس نے کب کہی تھی؟ یہ اس نے کہی تھی 2007 میں, جب پرویز مشرف اس ملک میں حکمران تھے اور جب جمالی اور شوکت عزیز کی وہ تھی. تو زلزلے کے رقم کے خرد برد ہونے کے قصے وہاں سے متعلق ہے. بالکل بالکل بالکل, بہت سے زاویے ہیں. بالکل صافی صاحب سے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور معاملہ یقیناً نیشنل انٹرسٹ کا بھی ہے. مظہر عباس صاحب, یہ جو رپورٹ ہے اس میں آپ کو کہیں ان الزامات سے متعلق کوئی کلیئرٹی نظر آئی؟ دوسرا, حکومت ان الزامات کے اوپر جو کہ صرف ایک محض الزامات ہیں, ثبوت کے ساتھ نہیں پیش کیے گئے, اس پر اتنے زیادہ ریاکشن کیوں دے رہی ہے؟ پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. فیاض چوہان صاحب پروڈکشن آرڈرز کے اوپر پنجاب اسمبلی میں بات کرنے لگے ہیں, اس کو بیس بنا کر. دیکھیے, رئیس امروی مرحوم کا شعر ہے, کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں, میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے. دیکھیے, اگر آپ ان دونوں موقف کو سامنے رکھیں, جو ڈیلی میل کی رپورٹ ہے اور جو برطانوی ادارے کی وضاحت ہے, برطانوی ادارہ وضاحت کر رہا ہے, تردید نہیں کر رہا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام ثبوت نہیں پیش کیے گئے. اس کا معنی کیا ہوئے کہ کیا کچھ ثبوت پیش کیے گئے ہیں؟ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام ثبوت نہیں پیش کیے گئے. پھر اسٹوری کو اٹھا دیں, اسٹوری کہاں کمزور پڑتی ہے. کوئی بھی جرنلسٹ جو انویسٹیگیٹو اسٹوری کر رہا ہوتا ہے, وہ اگر سوال سے شروع کرے اسٹوری, تو وہ اسٹوری وہاں کمزور پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے یہ اسٹوری کرنے جا رہے ہیں. یہ بالکل میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جی وہ ڈیلی میل کی کریڈیبلٹی کیا ہے. دیکھیے, ڈیلی میل کی سرکولیشن شاید پاکستان کے سارے اخبارات سے زیادہ ہوگی, تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ایک ٹیبلوئڈ پیپر پاکستان کے ارتھ کوئک کے پیسوں کی مبینہ کرپشن پہ سٹوری کر رہا ہے, جس کے اندر برطانوی ایک ادارہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں, الزامات آ رہے ہیں, تو دو چیزیں. ایک تو شہباز شریف صاحب بالکل فوری طور پہ اگر وہ نہیں لے گئے عدالت میں ڈیلی میل کو, تو پھر یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت پروف کرے نہ کرے, یہ پروو ہو جائے گا کہ شہباز شریف صاحب گلٹی ہیں اگر وہ عدالت نہیں لے جاتے. اگر وہ ڈیلی میل کے خلاف لا سوٹ نہیں فائل کرتے اور وہ اپنا مقدمہ نہیں جیتتے, تو پھر شہباز شریف صاحب گلٹی ہوں گے, چاہے عدالت انہیں گلٹی ڈکلیئر بعد میں کرتی رہے, لیکن وہ پھر عوام کی نظر میں گلٹی ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر وہ لا سوٹ فائل نہیں کرتے اس چیز کا. کیونکہ یہ بھی جرنلزم میں ہے کہ اگر آپ کسی خبر کی تردید نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ ڈیفیمیشن اور ظاہر ہے جب ڈیلی میل نے یہ خبر دی ہوگی تو وہاں جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیگل ایڈوائزرز کو خبر بھیجتے ہیں. لیگل ایڈوائزر اس پہ اوپینین دیتے ہیں کہ اس کے پاسبل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, اس میں کس حد تک لیٹیگیشن ہو سکتی ہے, کس حد تک نہیں ہو سکتی. اب یہاں پوزیشن کیا ہے؟ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ جس رپورٹر نے وہ اسٹوری فائل کی ہے وہ اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہا ہے. اب برڈن آف ٹروتھ جو ہے وہ ڈیلی میل پر نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اب جو پرابلم آ رہی ہے, جو ایشو آ رہا ہے, وہ شہباز شریف پہ آ رہا ہے, جس ادارے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر آ رہا ہے. تو وہ ادارہ بھی ڈیلی میل کو جو ہے سو کرے اور شہباز شریف بھی کرے. اگر نہیں کرتے تو پھر یہ انفارچونیٹلی اس ادارے پر بھی بات آئے گی. لیکن باقی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو برطانوی حکومت کے
کے ساتھ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ارتھ کو یہ پروو ہو جاتا ہے کہ ارتھ کوئک کے پیسے کھائے گئے تو آگے خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا تو بہت سے ادارے 10 مرتبہ سوچیں گے بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک مظہر صاحب، اور آپ نے یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈی ایف آئی ڈی کی طرف سے وضاحت آئی ہے، مکمل طور پر تردید نہیں آئی، لیکن اب کیونکہ رپورٹر خبر پر قائم ہے اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، سب ہمارے تجزیہ کاروں نے زور دیا اس بات پہ کہ ان کو عدالت جانا چاہیے اس معاملے کو لے کر. اگر غلط ہے